آپ نے الحاد کے بارے میں بات کی، اور آپ کے جب اگر تقریر سن رہا ہوتا ہوں یا بیسٹی اگر پروگرام بھی آتا ہے تو بھی الحاد کی بات ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں ملحدوں نے بھی اپنا نبی بنا لیا ہے اور نبیوں کے پیچھے چل رہے ہیں. لیکن اس یونیورسٹی کے اندر میں کافی زیادہ ملحدوں سے ملا ہوں، کافی ملحد ہیں ادھر، کسی کی پیچ کش نہیں کر رہے. ان کے سوالات تھے، ان کا جواب ان کو نہیں ملا اور وہ دین سے دور ہو گئے. ان کے بارے میں نے کبھی تقاریر کے اندر جتنا میں نے سنا ہے اس طرح ہوتا ہے کہ بس وہ ان کے نبی ہیں اور ان کو رد کر دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی بنا لیے اور وہ بھی ایک طریقے سے اپنا دین ہے، ان کو رد کر دیا. اس کے پر میرا بس سوال ہے کہ اس کے پر اگر زیادہ بڑی آپ ہو. جی ایسا ہی ہے. ایک جوان کچھ عرصہ قبل آئے تھے، شاید 1 سال ہو گیا ہوگا. وہ کسی اور یونیورسٹی سے آئے تھے، ابھی ڈاکٹر ہیں اور یونیورسٹیز کے اندر بہت اچھا، شاید ادھر بھی آتے جاتے ہوں گے، اور قرآن کے حوالے سے یونیورسٹیز کے اندر بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو وہ آئے میرے پاس، بات چیت کی، تو اس طرح بات بات میں انہوں نے کہا کہ میں پہلے ایک زمانے میں ملحد ہو گیا تھا، انکار کر دیا تھا میں نے ہر چیز کا. تو پھر اس کے بعد مجھے اللہ نے توفیق دی، میں دوبارہ آیا، قرآن پڑھا، پھر قرآن سمجھ میں آیا. تو اب میں لوگوں کو مدد دے رہا ہوں، یا جوانوں کو، کہ وہ بھی اس مشکل سے نکلیں. تو وہ بار بار اصرار کرتے تھے کہ اپنی موجودہ خدمات قرآن کے حوالے سے وہ مجھے زیادہ بتائیں. تو میں انہیں ٹوک کے کہتا تھا کہ مجھے یہ نہ بتاؤ کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے ہو، مجھے یہ بتاؤ ملحد کیسے ہوئے ہو، آپ کن چیزوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، بغاوت کیوں کی. تو انہوں نے یہی بات کی جو آپ نے بتائی ہے. اب وہ ڈر بھی رہے تھے کہ مولانا سے میں بات کروں گا یہ غصے میں نہ آ جائیں، تو تھوڑا محتاط ہو کے بول رہے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ آزادی سے جو کہنا چاہتے ہیں بولیے. تو انہوں نے کہا کہ بنیادی وجہ یہ بنی کہ ہمارے کچھ لیکچررز تھے، وہ ہمارے ذہنوں میں شبہات ڈالتے تھے، اور وہ شبہات لے کے ہم مولانا کے پاس جاتے تھے یونیورسٹی کے اندر یا باہر، اور جب انہیں جا کر بتاتے تھے کہ یہ شبہ وہ کر رہے ہیں تو وہ جواباً غصے ہوتے، اور رائے حل کے طور پہ ہمیں یہ کہتے کہ آپ اس شخص سے دور ہو جاؤ، اس کے قریب نہ جانا، اس کے قریب جاؤ گے تو آپ بھی ملحد ہو جاؤ گے. تو ہم انہیں کہتے کہ ٹھیک ہے میں تو دور ہو جاؤں گا، لیکن وہ جو شبہ اس نے پیدا کیا اس کا جواب کیا ہے؟ تو وہ یہی کہتے جواب یہی ہے کہ آپ اس کے قریب نہ ہو، اور جواب یہ ہے کہ اس کو یونیورسٹی سے نکلواؤ، جواب یہ ہے کہ اس طرح. تو یہ تکرار ہوتا گیا، ایک شبہ آتا، پھر ہم لے کے جاتے، وہ کوئی جواب کھانے کو نندا نہ ملتا، بلکہ غصہ ہی، جذباتیت ہی دیکھتے. تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک طرف سے وہ پمپنگ ہو رہی تھی اپنے لیکچررز اور ٹیچرز کی طرف سے، اور دوسری طرف سے یہ رویہ تھا کہ جواب نہیں تھا بلکہ غصہ ہوتا تھے. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ ان کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں ہے، اور یہ جو دین کے نام پر انہوں نے سلسلہ بنایا ہوا ہے یہ بے دلیل ہے. ان کے پاس دلیل ہوتی تو دیتے ہمیں کوئی دلیل. تو اس چیز نے کہا مجھے باغی کر دیا. میں پہلے عملاً نماز پڑھتا تھا، مذہبی گھرانے سے تھا، وہ سب کو چھوڑا، پھر دینی آداب، دینی قوانین سارے ترک کیے، پھر بعض حرام میں بھی پڑ گیا اسی وجہ سے کہ یہ کوئی چیزیں اہمیت نہیں رکھتی. پھر تعلیم بھی جاری رکھی، اور تعلیم مکمل کرنے کے لیے میں انگلینڈ چلا گیا، وہاں جا کے تعلیم کا اگلا مرحلہ اعلیٰ تعلیم جاری رکھی. اور وہاں گھر سے دور ہوا، ماحول سے دور ہوا، تو مجھے پھر بہت کچھ دیکھنے کا موقع ملا. تو وہاں پھر مجھے یہ دوبارہ اپنی نظر سے قرآن پڑھنے کا موقع ملا، اپنی فکر سے قرآن سمجھنے کا موقع ملا. پھر میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ترجمے کے ساتھ. تو وہ شبہات جو میں پوچھتا تھا مذہبی لوگوں سے نہیں جواب دیتے تھے، جب میں قرآن پڑھنا شروع کیا تو وہ شبہات خود حل ہونا شروع ہو گئے میرے لیے. یہ اس جوان نے، ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ابھی آپ شاید جہاں بھی آتے ہوں گے. تو ایسا ہی ہے، الحاد کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ الحاد کی دلیلیں بہت مضبوط ہیں، نہ، الحاد کی ترویج کی ایک وجہ یہ ہے کہ مذہبی طبقہ جو مذہب پیش کرتا ہے وہ عقل کی بنیاد پر نہیں کرتا، جذباتیت کی بنیاد پر پیش کرتا ہے، اور نامعقول توجیحات کرتا ہے. اس کے لیے دلیلیں جو دیتا ہے وہ دلیلیں آج کے جوان کے لیے یا تعلیم یافتہ افراد کے لیے قابل فہم یا قابل قبول نہیں ہوتی. تو وہ دلیل جو بنتی ہے اور ہے دلیل مذہب کے لیے، اگر تو کچھ چیزیں مذہب میں ایسی ہیں کہ مذہب کے نام پر رواج پکڑ چکی ہیں لیکن یہ مذہب نہیں ہے، جیسے خرافات.
لیکن مذہبی طبقہ ان کی بھی دفاع شروع کر دیتا ہے، ان کو بھی ڈیفینڈ کرتا ہے۔ الحاد میں یہ بڑی مؤثر چیز ہے کہ جب آپ خرافات کو بھی دین کہتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ باقی بھی آپ کا خرافات ہی ہوگا، باقی بھی دین ایسا ہی ہوگا آپ کا۔ جب یہ خرافہ آپ دفاع کر رہے ہو تو باقی چیزیں بھی ایسی ہوں گی، اس کو بدبین کر دیتا ہے۔ تو مذہبی طبقہ ایک تو خرافات کو دین سے علیحدہ کرو، جو اصل دین ہے، بنیاد ہے، اس کو دین کو سمجھو، اور پھر جب دین کی اصل بنیاد کو سمجھتے ہو تو اس کو دلیل کے ذریعے، وہ دلیل جو عقل کے مطابق ہے، وہ دلیل جو علم کے مطابق ہے، وہ دلیل آپ اس کو، آپ ایک ملحد کے سامنے قرآن پڑھتے ہو تو وہ تو قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا، آپ ملحد کے سامنے روایت پڑھتے ہو وہ حدیث کو نہیں مانتا، آپ اس کے سامنے جب بات کرتے ہو تو اس علم کی روشنی میں کرو، یا جس علم کو وہ سمجھتا ہے، یا عقل کی روشنی میں بات کرو تاکہ وہ دین سمجھ بھی سکے۔ یعنی الحاد کا مقابلہ کرنا یہ ایک ہدف ہے، اور ملحد کو دین سمجھانا، یوں نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ الحاد غلط ہے، نہ، اس کو دین بھی سمجھائیں کہ آپ جو دین سمجھے ہوئے، غلط تفسیر پہلے دین کی ہے، پھر اس دین کا انکار کر دیا ہے، تو پہلی غلطی اپنی ٹھیک کرو کہ دین کو سمجھ کو ٹھیک کرو، پھر باقی مسائل آسان ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ تو یہ ایک سبب ہے، اور بھی اس کے اسباب ہیں۔ ایک فیشن بھی بن گیا ہے اس وقت ہمارے ہاں، چونکہ ہم بہت ہی کاذب ویلیوز میں گرفتار ہو چکے ہیں، ہماری کمیونٹی، ہماری سوسائٹی کی ایک بربادی یہ ہے کہ جھوٹی ویلیوز ہم نے اپنا لی ہیں جن کے ذریعے ہم سوسائٹی میں اپنا مقام بناتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، یا اپنی ایک رسپیکٹ بناتے ہیں، جھوٹ کے ذریعے بناتے ہیں۔ ان میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں اس جھوٹ میں۔ مثلا ہمیں کئی دفعہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہم وہ پریشانی چھپا کے اور خوشی، مصنوعی خوشی چہرے پہ طاری کر کے تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی پریشان نہیں ہیں۔ جو اصلی حالت ہے پریشانی والی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے عیب ہے، ہم دوسروں کے سامنے حاضر نہ ہوں، یا اپنی کوئی چیز بھی احساس کمتری میں مبتلا ہو کے اس کو عیب بنا کے پھر اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن چیزوں سے چھپاتے ہیں وہ زیادہ بھونڈی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، یہ تھیوریز اور یہ اعتقاد، نظریہ، اگر ہم انہیں پوچھیں کہ اس کی تعریف یا اس کو لفظ لکھا کیسے جاتا ہے، تو مثلا ملحدین سے پوچھیں الحاد لکھو، تو شاید یہ بھی اس نے پریکٹس نہ کی ہو ابھی تک، الحاد لکھا کیسے جاتا ہے، لیکن سنا ہوا ہے، کلپ میں ہے، اور کلپ کا مطلب یہ ہے کہ ملحد انسان پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے، ملحد بڑا روشن فکر سمجھا جاتا ہے، انٹلیکچوئل سمجھا جاتا ہے، مذہبی بندہ پسماندہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ احساسات ہیں جو اس چیز کو ترویج کرتے ہیں، اور چونکہ کاذب سوسائٹی ہے، کاذب ویلیوز ہیں، تو ان کاذب ویلی نسل کا آدمی ہے، یہ اپ ڈیٹ نہیں ہے۔